السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مثالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں تیز خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور موت نہ آئے گی۔ نہ جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ سورہ حدید میں ارشاد باری تعالی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار و قہار اپنے دست قدرت میں الٹے پلٹے گا، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ الٹ پلٹ کر مستوی بنا کر اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جسے اہل جنت سب سے پہلے ناشتے میں کھائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انبیاء سابقین کو دیے تھے مجھ کو بھی دیے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو کر یہودیوں میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتاؤں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا جس سے اولین مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا، بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی، ان کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے ودیت رکھے ہیں جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور غلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ اور چونکہ کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا، اس لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کی نعمتوں کو جب کھائیں پئیں تو ہر شخص کا یقین اس طرح سے عین الیقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہیچ ہے۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کہی ہے۔ یہ جو کہا کہ کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے، اس کے متعلق شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہے، کلیجی کا زائد حصہ اس کو فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ذرات غذا میں مل جاتے ہیں تو کھائی نہیں جاتی،
اور کرکرا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی غلے اور پھل، میوے اور سبزیاں، ترکاریاں اور غذائیں ہیں، یہ سب زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ جس قادر قیوم نے زمین سے ایسی چیزیں نکال دیں، اس کو قدرت ہے کہ عین زمین ہی کو کھانے کی چیز بنا دے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دے جس سے زبان مزہ لے سکے اور حلق سے بھی آسانی سے اتر جائے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے، ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہو اور قلب ایک ہو۔ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہوگا، نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا اور نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے۔ ان کا قد بلندی میں 60 ہاتھ ہوگا۔ اس حدیث سے اہل جنت یعنی جنت والوں کے حسن و جمال اور ان کی بیویوں کی خوبصورتی کا حال معلوم ہوا۔ نیز ان کی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ چلا کہ ان کو نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، اور نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کی ضرورت ہوگی۔ پسینہ جو آئے گا وہ گرمی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ کھانا ہضم ہو جانے کا ذریعہ ہوگا، اور وہ پسینہ خوشبودار اور خوشگوار ہوگا۔ حدیث بالا میں اہل جنت کی انگیٹھیوں میں جلنے والی چیز عود ہوگی۔ ذہن میں لانے کے لیے عود کو اگر لکڑی سمجھ لیجئے جس کے برادے سے اگربتیاں بنتی ہیں، چنانچہ اگر قیمتی چیز ہے اس لیے دوسری لکڑی کی باریک باریک سلائیوں پر اس کا برادہ لپیٹ کر اگربتی بنائی جاتی ہے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، لہذا خوشبو کے لیے عود ہی سلگ رہا ہوگا، اس کے برادہ کی بتیاں بنانے کی حاجت نہ ہوگی، اور یہ وہاں کا عود ہوگا یہاں کے عود پر قیاس نہ کریں۔ یہ انگیٹھیاں آگ سے جل رہی ہوں گی یا کسی دوسری چیز سے، اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔